عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدر محترم، ذمداران الجامعة، اساتذہ الکرام، مہمانان اعزام اور محترم سامعین، عنوان تقریر ہے اخلاق نبوی. حاضرین کرام، امام الانبیاء سرور قوم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے پیکر تھے. یوں تو قرآن اخلاق حسنہ کا مرقع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا عملی نمونہ ہے. یہی بات آزاد کی زبانی کہوں تو کر سکتا ہوں: مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملے میں راست بازی اور طاقت و اختیار میں درگزر. تاریخ انسان کے وہ موارد ہیں جو بیک اور کسی انسان کے اندر جمع نہیں ہو سکتے سوائے رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہی بات تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے قرآن کہا تھا. اور یہی بات علامہ اقبال نے کچھ اس طرح کہی ہے: یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. تو وہی آپ خود ناصحانہ انداز میں کہتے ہیں کہ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. تو وہی آپ کے خالق حضرت انس رضی اللہ عنہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 10 سال کا عرصہ گزارا، وہ یہ کہہ اٹھے: ما قال لي اف ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا. تو وہی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ما رأيت احسن خلقا من رسول اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق طیبہ کی منظر کشی ایک عربی شاعر نے کئی پھول کی ہے: بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. حضرات، نزول وحی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے لوٹے، حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھ پر چادر اڑا دو. جب غم ہلکا ہوا تو حضرت خدیجہ نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے گواہی دیتے ہوئے کہا: کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. اسی طرح وہ جو پانی کے نہ ہونے پر سہارا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اخلاق، اس کے قبیلے پر حملہ کرنے سے منع فرمایا اور آپ کے اس اخلاق کو دیکھ کر سارا قبیلہ مشرف اسلام ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق حسنہ سے آراستہ تھی، جنہیں دیکھ کر دشمن بھی متاثر ہوئے بغل نہ رہتا. سمامہ کے واقعے کو کون نہیں جانتا کہ اتنا برا کہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ پہ لفظ تک نہیں کہا اور آزاد کر دیا. اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مار مار کر لعان کر دیا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بددعا نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. بس آدھر میں ایک پیغام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پیروی کریں کہ جن کے اخلاق نے ہر ایک انسان کے دل پر اپنا لوہا منوایا، وہ ادائے دل بری ہو کے نوائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کرنے وہی فاتح زمانہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ